ظاہر ہے اس زندگی کو آپ لکھ رہے ہیں نا، آپ نے تو وہ زندگی نہیں لکھنی جو گزر چکی ہے اور جو سادہ تھی، جس میں خاندان پورے آپ کے قائم تھے، ایک پورا ایک سوشل سیٹ اپ آپ کا بہت تھا، اسی خاندان کے اندر ہی آپ گھومتے تھے اور ان رشتوں کو آپ بحال رکھے ہوئے تھے جو رشتے آپ کے موجود تھے، اور ایک پوری ایک تہذیب کی امی جمی آپ کے ہاں موجود تھی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، آپ کے خاندان ٹوٹے ہیں، آپ کے ذہنی دباؤ آپ کا ٹوٹا ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ آج ناول نگار سوچ کے لکھتا ہے تو ناول تو پہلی بنیاد یہ ہے کہ ناول تو لکھا ہی اس کا پہلے ہوم ورک کیا جانا چاہیے اور کیا جاتا ہے۔ افسانے میں لکھنے میں شاید اس کی ضرورت نہیں رہتی بہت زیادہ اسپیڈ ورک کی شروع میں، لیکن ناول میں تو رہتی ہے۔ آپ کو ایک پورا اس کا پلاٹ بنانا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو ایک ذہنی مشقت آپ کو بہرحال کرنی ہوتی ہے، اور جب آپ کے سامنے صورتحال بہت گنجل ہوگی، اس کے بہت زیادہ گنجل ہوں گے، تو پھر آپ اس صورتحال کو بیان کرنے کے لیے کون سا راستہ اپنا سکتے ہیں، اسے پھر تلاش کرنے کے لیے ظاہر آپ کو سوچنا پڑے گا، اور ان کو ٹیکنیکس کو یہ اپنی جگہ پہ اہم بات ہے کہ تکنیک نظر آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ تکنیک نظر آنے یا نہ آنے کا سوال اب شاید اتنا اہم نہیں رہا۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تکنیک کو دکھا کے ہی آپ اس کی اثر انگیزی بھی ساتھ ساتھ ہی بڑھا رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ اپنا وہ جو داؤ ہے وہ آپ دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی اثر انگیزی بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ تکنیک خود ایک کردار کی صورت میں یا اس کے پلاٹ کی صورت میں آپ کے اس پورے بیانیے کا حصہ ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جو صورتحال ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں خواب میں ہوں اور وہ فلاں واقعہ ہو رہا ہے، تو آپ خواب میں نہیں ہوتے ہیں یا آپ بتا رہے ہوتے ہیں ان کو، حالانکہ جو پہلا بیانیہ تھا اس میں ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ آپ خواب کی کیفیت کے انداز سے دوسری طرف بیان کر دیتے تھے۔ یہاں آپ بتا رہے ہوتے ہیں اسے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سچ ہے یا یہ کہانی ہے، یعنی اس طرح کی چیزیں کردار کے ساتھ آپ مکالمہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال بالکل اس میں درست بات انہوں نے اور کہی کہ ہم نے سیکھی ہے۔